यारे नबी की जानिब। अगर मुकद्दर ने यावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, अगर मुकद्दर ने यावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, कदम कदम पर हजारों सजदे, कदम कदम पर हजारों सजदे, करूँगा सर को झुका झुका कर, चलो दया रे नबी की जानिब। दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दया रे नबी की जानिब। ना उनकी जैसा सखी है कोई, ना उनकी जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवा नवासते हैं बुला बुला कर, चलो दया रे नबी की जानिब। दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दया रे नबी की जानिब। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत से यार कितना, हमारे जुर्म को धो रहा है हजूर आंसू बहा बहा कर, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हजूर आंसू बहा बहा कर, चलो दया रे नबी की जानिब। दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दया रे नबी की जानिब। यही यही अता से अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी, समेटता हूँ करम खुदा का, समेटता हूँ करम खुदा का, नबी की नाते सुना सुना कर, चलो दया रे नबी की जानिब। दरूद लप पर सजा सजा कर, बाहर लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, चलो दया रे नबी की जानिब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसे कहते हैं मदीना है नबी का आस्ताना, जिसे कहते हैं मदीना है नबी का आस्ताना, चलो वासियो वहीं पर, चलो वासियो वहीं पर, है नजात का ठिकाना, जिसे कहते हैं मदीना है नबी का आस्ताना। मेरे हाथ में था जब तक मेरी मुस्तफा का दामन, मेरी पाँव चूमती थी, मेरी पाँव चूमती थी, यही गर्दिशे ज़माना, जिसे कहते हैं मदीना है नबी का आस्ताना, जिसे कहते हैं मदीना है नबी का आस्ताना। सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي العزة والاحترام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بس تراز کلید کرم کشا. حضرات محترم، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ جمعہ کا دن ہے. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اللہ رب العالمین اس مبارک دن کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اس مبارک دن کے صدقے وہ لوگ جو بیمار و علیل ہے، اللہ رب العالمین ان سب کو تندرستی اور عافیت عطا فرمائیں. جو مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں. قربانی کا موسم ہے، حج کا موسم ہے، اور لوگ جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جانور کی تلاش میں ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی کہیں یہاں کہیں وہاں. تو ڈاکٹروں نے، اوور ہیڈ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ بھائی پتہ نہ کون سا تونگ ہے، بلاؤ تونگ بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اس کے فقس ناسی جو ہے تقریباً 2 ملین آج خودکار ہوا ہے. اب سب کو لگائیں گے. بہرحال قربانی تو بہرحال واجب ہی ہے صاحب نصاب پر، چاہے بلاؤ تونگ ہو چاہے خیل تونگ ہو، کوئی سا بھی تونگ ہو، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. بہرحال یہ سنت کیا ہے؟ قربانی، wat is قربانی? Heb ik al eerder aangegeven. Dezelfde vraag werd gesteld aan onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ja Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ma hiya adhiya, کہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. Onze profeet gaf antwoord dat سنت ابراہیم، کہ یہ سنت ابی ابراہیم، میرے جد امجد کی سنت ہے. جبکہ ہر وہ کام، alle handelingen wat onze profeet heeft gedaan, حضور کی سنت ہو گئی، حضور کی سنت. Maar over قربانی, als het gaat om قربانی, تو حضور sallallahu alayhi wa sallam kan ook zeggen dat ja sunnati wa sunnati Ibrahim, ابی ابراہیم، کہ وہ میری سنت ہے اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم kon dit ook zeggen, dat het is mijn sunnat en sunnat van mijn overgrootvader Ibrahim alayhi salam. Maar حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا.
اپنی طرف اس کو منسوب نہیں کیا بلکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف. دیکھیے waqi'a en het gebeurtenis hoe qurbani tot stand is gekomen door Hazrat Ibrahim Khalilullah ne, heeft een heel grote offer gegeven. Wat zabardast. یہاں تک کہ 100 کے 100 جانور ذبح کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اشارتاً فرماتے تھے کہ ابھی آپ نے قربانی دینی ہے. منخصص قربانی، جس سے آپ کو محبت، جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو محبت ہے. عندلک حضرت اسماعیل کی قربانی. حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ رب العالمین کو درکار ہے. اصل میں یہ کیا ہے کہ wij weten dat wij op bepaalde momenten eigenlijk ten alle tijden klaar moeten staan voor islam, voor Allah en Rasul, toch? Of is het moment, seizoen, کہ بھائی رمضان آ گیا تو ہم مسلمان پکا اور تگڑا مسلمان، رمضان ختم پھر وہی نہیں. Ten alle tijden moeten we moslim zijn. We zijn moslim, alhamdulillah, we zijn Allah Rabbul Alamin dankbaar. Ten alle tijden dienen wij moslim te blijven. Qua geloof sowieso. میں نہیں کہتا جو حضرات مطلب رمضان شریف میں صرف مسجد آتے ہیں mensen die alleen in Ramadan naar de moskee komen, dat zij in Ramadan alleen moslim zijn en buiten. Nee, dat zeg ik niet. Want moslim zijn heeft te maken met je iman. En dat weet u. Amal is weer een andere deel. قرآن میں اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہوا، نمازیوں سے نہیں، زکوٰۃ دینے والوں سے نہیں، حج کرنے والوں سے نہیں، بلکہ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنو، اللہ ان سے مخاطب ہے. اللہ spreekt tot de gelovigen, niet tot de gebedgangers of tot de hujjaj of mensen die zakat afdragen. Nee, Allah Rabbul Alamin zegt in de Koran, ja ayyuhal ladina amanu, iman walo. تو ایمان is het belangrijkste. تو alhamdulillah, iemand die geen namaz, geen gebed doet, niet vast in de maand Ramadan, is hij moslim? جب تک وہ کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, dan is hij moslim. Alhoewel hij is een zondaar. Iemand die geen namaz leest, geen gebed doet, niet vast in de maand Ramadan, geen zakat afdraagt, is een zondaar, is een grote zondaar. Niet een kleine, chotala niet, barkala. Bara, je sab kabira guna. Het zijn allemaal grote zonden. Het nalaten van gebeden, het niet nakomen van hajj, verplichte hajj, en zakat niet afdragen, en allerlei andere zaken, haram اور حلال میں فرق نہ کرنا, یہ سب کبیرہ گناہ ہے. غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, جیسے allemaal grote zonde. ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے, اور اس کا جو عذاب ہے وہ اس میں لکھا ہوا کہ اس کا عذاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے. کبھی آپ ٹائم ملے تو کتاب کو پڑھیں. تو غالباً 100 بڑے بڑے گناہ ایسے کتاب کے نام ہیں رکھی ہوئی ادھر. تو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو, لیکن جب تک اس کے دل میں ایمان ہے, zolang hij ایمان heeft in zijn hart, is hij een moslim. چاہے جتنا گناہ گار ہو جائے, لیکن مسلمان ہی رہتا ہے, اور مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ویسے بھی انسانوں کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ, خود gedrag jegens de mensheid. Iedereen. Het maakt niet uit of die een gelovige is of geen gelovige is, moslim is of niet moslim. Je moet goed omgaan met je medemens. Je to islam ka matlab talim hai, onze profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook zo gedaan. تو وہ ہماری مطلب, and that is the beste manier van tabligh. بہترین طریقہ تبلیغ کے ہے. آپ اپنے اچھے کردار غیروں کو دکھائیں گے, ہو سکتا ہے بھائی وہ آپ کے اچھے کردار کو دیکھ کر
وہ اسلام کو قبول کرنے میں آمادہ ہو جائے. Het is mogelijk. Als wij kijken naar de geschiedenis van islam, vanaf de tijd van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، خواجہ غریب نواز کون سا لشکر لے کر گئے تھے اجمیر شریف بھائی؟ Was voor leger had خواجہ غریب نواز bij zich؟ وہ تھے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی تھے، اور ان کے ساتھ 4-5 حضرات تھے. ہاتھ میں تلوار نہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور بغل میں مسلح. یہی تھا ان کے جو ہے زاد سفر. اور اسی سے تبلیغ کیا، اسی طریقے سے. کردار، اچھا کردار دیکھ کر غیر مسلمان ہوتے ہیں. لیکن آج کل تو بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کردار کیسا ہے. وہ جس کو لوگ اغوا کار کہتے ہیں، بڑے سعودی ہو گیا، عرب ممالک ہو گیا، دیکھ لیجئے جتنا فحاشی، شراب خوری، زناکاری وہاں کے لوگ کرتے ہیں، وہاں پر ہوتا ہے، شاید یہاں پر بھی نہیں ہوتا ہوگا. بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے. اللہ نے اگر کوئی منصب دی ہے، مثال کے طور پر عرب، جہاں پر مکہ مکرمہ بھی ہے اور مدینہ المنورہ بھی ہے، تو ایک منصب ہے. اتنی پرسیسی ویرل پرسیسی کہ بھائی تم اس شہر، اس ملک جہاں پر اللہ کا گھر ہے اور رسول کا دربار ہے، اس ملک کا تم شہنشاہ ہو، اس ملک کا دیکھ بھال کرنے والے ہو. بھائی خادم الحرمین نام رکھتے ہیں، لیکن خادم الامریکہ کرتے ہیں. خادم الحرمین نام لکھا ہے، خادم ہے حرمین. حرمین کون سا؟ حرم مکہ اور حرم مدینہ، 2 حرمین. اس کا خادم ہے خادم الحرمین شریفین. لیکن خدمت کس کا کرتا ہے؟ جو ہے وہ ویسٹ کا کرتا ہے، اور پھر امریکہ کا. تو یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی بعض پرشش ہوگی. فرانتورلکھائٹ، دیکھو انسان جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. انسان جب تک شادی نہیں کرتا نا تو وہ اکیلا ہے. Zolang een persoon niet trouwt, is hij alleen. Hij is verantwoordelijk voor zichzelf. Maar zodra hij zijn voet in het huwelijksboot zet, partner ہو گیا، شادی نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب وہ اپنے کے لیے صرف نہیں بلکہ اس کی بھی، پارٹنر کی بھی ذمہ داری ہے. اور فرانتورلکھائٹ ہے. اور پھر آگے جب بچے ہوں گے، بچے تو نہیں بلکہ بچے ہوں گے، ورنہ کیندر ووڈر، تو پھر اس کی ذمہ داری. پھر آگے چل کے جو ہے وہ پھر اولاد جو ہے بڑی ہوتی ہیں، پھر ان کی شادی، وہ ذمہ داری، بہت سی ذمہ داری آ جاتی ہیں. اور پھر انسان جو ہے اپنی زندگی میں کچھ اور فرانتورلکھائٹ، جماعت کے فرانتورلکھائٹ لے لیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ مسجد ہے، مسجد کے بستیر میں کوئی بیٹھ گیا، تو بھائی بستیر میں بیٹھنا اس کا مطلب ہے ذمہ داری اپنے اوپر لینا. تو جتنے آپ عہدے میں، پوزیشن میں جتنا اونچا ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری آئے گی. بہرحال بات یہ چلی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، مطلب ایمان کی بات ہے. ایمان جب انسان ہر وقت آمادہ ہونا چاہیے، ہر وقت آمادہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بات ہے. We hebben gezien in de moslims is dit werkelijk zo. چاہے جتنا بے نمازی ہو، al leest hij geen namaz, al doet hij geen vast in de maand Ramadan, doet geen hajj, maar hij zegt ik ben moslim. اس کے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے. hij is trots dat hij moslim is. al leest hij geen namaz, al doet hij geen gebed, geen roza zakat, maar hij is trots. اس سے پوچھا بھائی تم؟ ہاں مسلم، ایک بھائی مسلم. ماشاءاللہ، یہ ایمان کی حرارت ہے.
ایمان کی حرارت ہے کہ اس کے اندر جذبہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، فخر کے ساتھ کہتا ہے میں ترت سخت ہے ایک بے مسلم. اگر آپ کبھی اس کو ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں اور پروف ول سٹیلر اہم ول کیک آف دی ایخت فورت خلوف خات، تو آپ رسول کے بارے میں کچھ غلط سلط معاذ اللہ، اگرچہ غلط بولنا رسول کے بارے میں کفر ہے، کوئی کہیں تو بھائی اس کو بولو بھائی کہ یہ بات ہوئی ہے، اس شخص نے یہ بات کہی، تو وہ کہے گا کدھر ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. جتنا بے نمازی ہے وہ کھڑا ہو، کیوں ہے؟ وارم سٹارٹ ہے اپ فار اللہ اینڈ رسول. وہ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی آدمی دھیرم اور مدھم رہے گا. یہ بات بالکل ٹھوس ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. گہرا دوست. اللہ رب العالمین heeft Ibrahim zijn beste vriend gemaakt. Beste vriend. تو اب دیکھیں کیوں beste vriend. Beste vriend وہ ہوتا ہے، ik had ook aangegeven vorige week, dat we hebben misschien heel veel vrienden en meeste van die vrienden kennen we niet. آپ فیس بک پہ چلے جائیں، آپ کے جو ہے کانٹیکٹ میں 1000 2000 5000 کچھ لوگوں کا تو بہت زیادہ ہے، اور لڑکیوں کا جتنا وہ زیادہ دکھائیں گے اپنے جسم کا اتنا زیادہ اس کے فالوورز ہوں گے، اتنے ہی زیادہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کانٹیکٹ کو جانتی ہے یا ہم اپنے پورے سب کانٹیکٹ کو جانتے نہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. Er zijn enkele die wij heel goed kennen, goed bevriend zijn. Iemand met wie je heel goed bevriend bent. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ دوست کو کیسے پہچانیں گے، دوست کو کیسے پہچانیں گے. ایک لمحے کے لیے for een moment als je iemand ontmoet dan is die heel polite, heel vriendelijk. Maar als je een tijdje met hem blijft, تب آپ کو پتا چلے گا. Als je een tijdje met hem blijft, dan zie je het ware persoon. تو فرمایا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو، als je iemand wil kennen, moet je met die persoon op reis. اس کے ساتھ سفر کرو. سفر میں پتا چل جائے کہ من نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، مجبور ہو کر نماز پڑھتا ہے کہ مسرور ہو کر نماز پڑھتا ہے. پتا چل جائے ایرلک ہے کہ ایرلک نہیں ہے، سب کچھ پتا چل جائے، کھڑا ڈھرا سب کچھ سامنے آ جائے گا. سفر کرو اس کے ساتھ. سفر میں آپ کو اس کی حالت، اس کا اصل سب کچھ معلوم ہو جائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس بفرین میں اللہ. تو فرینت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنا بھی کٹھن مصیبت پریشانی میں ہو وہ آپ کی مدد کرے گا. ایخت فرینت ہے، ایخت فرینت آپ کی مدد کری کہ بھائی تم دوست ہو میرا یار، بولو کیا کروں میں، کس طریقے سے میں مدد کر سکتا ہوں. اب پھر وہ پیسہ روپیہ مکان گھر جگہ کچھ نہیں دیکھتا، جو چاہیے وہ آپ کے لیے تیار ہے، مدد کرے گا. وہ اگر جتنا حد تک وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا. یہ ہے وار فرینت. اور آگے پھر فرمایا کہ واقعی میں werkelijk een goede vriend is die persoon die op jouw fouten aanwijst. اچھا دوست، صحیح دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو آمادہ کرے کہ بھائی یہ آپ نے غلط کیا. اور جو خاموش ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے. جو آپ کی غلطی پہ پردہ ڈال دے، آپ کو بھی نہ بتائیں، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے. آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو بتائیں. نماز میں غلطی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا، اور کچھ عمل میں غلطی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا، بولنے میں غلطی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا. Dus wij moeten die personen
Maar die personen bevriend zijn die onze minpunten naar voren brengen. En naar voren, niet op Facebook भाई, वो ऐसे भी फ्रिंड है. ऐसे भी लोग हैं जो आपकी गलती को देखकर फोटो फिल्म बनाकर वो फेसबुक पे डाल देते हैं. ये सबसे बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन. आपको कुछ बताते भी नहीं है और वो रख दिया उस पे फेसबुक पे, बल्कि खामोशी के साथ, किसी को पता भी ना चले और आपकी गलती को सुधार दे. ऐसा दोस्त, जो ऐसा है आदमी, ऐसे लोगों से दोस्ती करो. बहरहाल, तो अच्छा दोस्त वो है जो आपके काम आए. इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील बनाया. फरिश्तों ने कहा, है अल्लाह, ये आपका दोस्त. और हजरत सैयदना खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे माल बिलखुसूस जानवर, इतने जानवर कि हजरत इब्राहिम अगर कोई गिनना भी चाहे नहीं गिन सकता, इतना ज्यादा जानवर, जिसमें ऊंट, बकरियां, भेड़ वगैरह सब कुछ था. तो और हमातन इधर मोमेंट वस हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दंगबार अन अल्लाह. तो फरिश्तों ने कहा, है इसे फ्रिंड? कहा बिल्कुल. कहा नहीं, ये हो नहीं सकता कि इतना आपने उसको अपनी दोस्ती में रख लिया. कहा जाओ, कहा tell him of proof, tell Ibrahim of proof. लिहाजा फरिश्ते जो है वो आ गए, छुप गए और देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं. Hazrat Ibrahim als dagelijks gewoonte was bezig met zijn vee, om te laten grazen और यहाँ वहाँ सब कुछ कर रहे थे कि अचानक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के कान में अल्लाह का जिक्र आया. सुना कि कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है. सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. Hazrat Sayyidina Ibrahim Khalilullah, omdat hij heel veel hield van zikrullah, वो खड़े हो गए और कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है जो मेरा रब का जिक्र कर रहा? Wie is het die mijn Heer aan het lofprijzen is? Wie is het? कौन है? थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी रख कि कौन है भाई जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है? और मैं बिल्कुल उसमें मह हो गया, ट्रांस, एक ben in trance geraakt door de zikr van Allah. भला बताइए भाई, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए आपको. वो तो लैला मजनू की बात थी कि मजनू के कान में जब लैला का नाम आता था तो वो वाकई में मजनू हो जाता था. ये मोहब्बत है. हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से इस कदर op zo'n hoog niveau liefde voor Allah, dat wanneer hij deze zikr hoorde, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Hazrat Ibrahim raakte in trance en zei, wie is het? कौन है? आओ, सामने आओ. फिर हजरत इब्राहिम के सामने फरिश्ते आ गए, इंसानी रूप में फरिश्ते आ गए. in menselijke gedaante. अगरचे फरिश्तों का इंसानी शक्ल सूरत नहीं है, वो नूरी है. अल्लाह के मर्जी से, अल्लाह के जो अता करदा कुव्वत, kracht wat Allah heeft gegeven, kunnen ze transformeren. वो अपने मतलब इंसानी शक्ल में आ गए. कहा कि हम हैं, अल्लाह का जिक्र करें. कहा फिर सुनाओ. फिर सुनाया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर. हज़रत सैयदना इब्राहिम साहब blijf lezen. तो फरिश्तों ने कहा कि ये dit gaat zomaar niet gebeuren, je moet ons betalen. पैसा दो या कुछ दो, जिक्र सुनने के बदले में दो कुछ. आज सिर्फ मतलब शुक्रिया मौलाना हाथ मिलाकर फारिग कर देते हैं, तो ये नहीं. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने कहा कि कुछ दो पहले, फिर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे. कहा ठीक है, जितना बकरियां हैं सब ले लो. सब ले लिया. कहा सुनाओ. अब सुनाता गया
اور پھر رک گئے. کہا نہیں اور سناؤ. noch mehr, ik wil meer horen, de ذکر van اللہ. کہا کیا دو گے؟ کہا جتنا بھیڑ ہے، لم، خواب، سب تمہارا لے جاؤ. وہ بھی دے دیا. پھر شروع ہو گیا، فرشتے پھر شروع ہو گئے. اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کچھ دیر سنایا. حضرت ابراہیم بالکل محو، بالکل کھو گئے، ترانس خراب. اور پھر رک گئے. حضرت ابراہیم نے کہا آگے اور سناؤ، یہ اسی میں لطف ہے، اسی میں لطف ہے. تو کہا آپ کیا دو گے؟ کہا میرے سارے اونٹ، گائے، جتنا ہے سب تیرا، سب لے لو. تو لے لیا. اور پھر ذکر سنانے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سناتا گیا. پھر رک گئے. حضرت ابراہیم نے کہا اور سناؤ. اب دیکھیے بھائی کتنی چاہت ہے، کتنی چاہت ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھ کے، دو رکوع، آدھا سی پارا پڑھ کے بند کر دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے کافی ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم غالباً پورا دن لگ گیا اللہ کا ذکر. اور کیا؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پورا دن یہی سنتے رہے اور اسی میں محو ہے، اسی میں ترانس میں ہو گیا. تو رک گئے فرشتے. پھر رک گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ اللہ کا ذکر سناؤ. کہا اب تو تمہارے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، اب کیا دو گے؟ سب کچھ تو ہمارے پاس آ گیا، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کیا دو گے؟ تو کہا میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. اتنا جانور ہے، جانور کا دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی شخص تو چاہیے، تو مجھے لے لو، میں دیکھ بھال کرتا رہوں گا اور تم مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا. پھر فرشتے جو ہے سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ اللہ کا دوست ہے، واقعی میں یہ اللہ کا دوست ہے. پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، یہ سب آپ کا مال ہے، آپ لے لیجیے، ہم جا رہے ہیں. بھائی آپ جیت گئے. اللہ کی دوستی میں، اللہ کے ساتھ جو آپ کی دوستی ہے وہ بہت مضبوط ہے. اللہ کے نام پر سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا. اور صرف یہ نہیں، ملک بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے لیے، دین اور اللہ کے لیے. حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا. اور واقعہ تو آپ کو پتا ہے، قربانی کا واقعہ. بہرحال وہ تو کافی بعد ہوا ہے، اس سے پہلے نمرود سے نمٹنا پڑا. اور اب آپ اگر تاریخ پڑھیں، خدنس آپ پڑھیں، تو یہ نمرود تھا کون؟ کہاں سے آیا تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ تو پڑھنے سے پتا چلتا ہے بھائی یہ نبیوں کی اولاد میں سے ہے، نبیوں کی اولاد میں سے ہے. کون؟ نمرود. نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. نمرود نبیوں کے اولاد سے. تو یہ بات نہ کہنا کہ بھائی ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی ولی کا بیٹا ولی. کہاں بھائی نبی کا بیٹا نبی؟ وہاں پر دیکھو نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نبی، بیٹا کافر. تو یہ وہ تو اس دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. آج کل کے دور میں صحیح مسلمان بھی ملنا بہت مشکل ہے. تو آپ ولی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باپ ولی الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بیٹا ضروری نہیں ہے. یہ کوئی لازم ملزوم بات نہیں ہے کہ جب بیٹا بھی ولی ہو، باپ بھی ولی تو بیٹا بھی ولی، ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح نمرود اولاد نبی میں سے، لیکن کیا نکلا؟ کافر نکلا. اور اس کا مخت بہت زیادہ تھا. اس کا مخت جو ہے لیکر بہت بڑا اور بہت زیادہ. Zodoende heeft hij niet alleen op één land, op één continent, maar op de hele wereld geregeerd. کون؟ نمرود. ان 4 حضرات میں سے نمرود ایک ہے جس نے پوری دنیا پر over the hele wereld geregeerd. نمرود تھا بھی. اور
جب دیباتیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کیا تو کافر کا یہ عمل پتہ چلتا ہے وہیں سے شروع ہی سے dat als zij niet meer kunnen winnen met gesprek, dan gaan ze uit op machtmisbruik, geweld. پھر وہ geweld پہ آ جاتے ہیں. دیکھ لیے دنیا بھر میں آپ دیکھیں آج بھی اگر بات چیت سے نہیں تو خویل سے وہ اپنا بات منوا کر ہی رہتے ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی جو سنت ہے، اہم سنت قربانی ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ فوق نبی خان و فیض ہے. ہمارے حاجی عبدالرفیق صاحب عبدالغفور جو کہ verantwoordelijkheid اپن اوپر لے. اب دیکھو وہ ایک verantwoordelijkheid ہے, hij heeft op zich genomen voor قربانی, voor rundstier. تو وہ حضرات جو ابھی دیل لینا چاہے تو ابھی ان کے پاس, حاجی صاحب کے پاس ابھی ہے, تو آپ اپنا نام دیں اور ایک دیل لیں اور قربانی اس میں حصہ آپ لیں. اور وہ حضرات جو باہر کر رہے ہیں, ٹھیک الحمدللہ باہر بھی کریں. آپ کو ظاہر بات ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت ہی سستا میں آپ کے مطلب قربانی ہو جائے گی, لیکن صرف وہی نہ کریں بلکہ یہاں پر بھی کریں. یہاں پر بھی اگرچہ چھوٹا جانور لے لیں, یہاں بھی کریں تاکہ آپ کے اولاد کو پتہ چلے کہ قربانی جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے, نہ کہ پیسہ بھیجنے کا. یہ نہ ہو کہ بھائی بچے بڑے ہو جائے کہ قربانی, ja ik weet wat قربانی is, geld sturen, dat is قربانی. وہ تو نہ ہو, بلکہ اولاد کو بتائیں, یہ تربیت میں شامل کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آنے والے اتوار کو aanstaande zondag 12:30 begin گیارویں شریف 1 uur programma. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں آپ شرکت کریں. غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے سوانح حیات اور ان کی کرامات وغیرہ فضائل وغیرہ پر اور مناقب پر بات اور گفتگو ہوگی. لہذا آپ اس میں شرکت ہوئے مع اہل خانہ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. Met uw gezin kunt u deelnemen aan deze Gjarwin Sharif aanstaande zondag om 12:30. Shukriya, Allah hum sabko amal ki tawfiq ata farmaye.